شہادت امام علی مقام کے بعد جب پورا کنبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ کے نام پر، آپ کے دین پر قربان ہو گئی، تو ان بدبختوں نے حضرت امام زین العابدین عابد بیمار کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھمایا جس نیزے کے اوپر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا۔ تو وہ خون کے جو قطرے تھے وہ آپ کے بیٹے کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ دنیا میں یہ واحد جنازہ تھا کہ باپ کا جو خون ہے وہ بیٹے کے چہرے اور بدن پر گر رہا تھا۔ تو آپ کی پھپھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مسلسل آپ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ بیٹا آزمائش کے دن ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ صبر ہو رہا تھا، قدم قدم پر صبر کیا جا رہا تھا، اور جب یہ قافلہ چلا تو سب سے جو پہلا شہر آیا اس کو بلد الحران کے نام سے تاریخ نے رقم کیا۔ تو حضرت بیمار عابد امام سجاد سید زین العابدین سلام اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس کے اوپر آپ کے والد گرامی کا سر انور تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اچانک اس نیزے کو تھوڑا سا بلند کیا، تو وہ جو بازار تھا بلد الحران کا 40 فٹ چوڑا تھا، وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ اوپر دوسری منزل پر ایک یہودی کھڑکی کھول کر تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ تورات پڑھ رہا تھا اور نواسۂ رسول قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور بتایا کہ سورۃ شعراء کی یہ آیت بینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تورات کی تلاوت کہاں اور قرآن کی تلاوت کہاں؟ تو جب امام علی مقام کی زبان اقدس سے وہ ہونٹ مبارک، وہ لب مبارک جن کو نبی پاک علیہ السلام نے چوما، ان سے قرآن پاک کی ادائیگی، وہ الفاظ کا نکلنا، وہ قرآن کی تلاوت کرنا، تو اس نے تورات کو بند کیا اور جلدی جلدی نیچے اترا اور بازار کے اندر آ کے امام زین العابدین جن کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا پوچھا کہ یہ کن کا سر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، یہ ظالم ہیں، اگر میں نے بتایا تو یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ جو یہودی تھا شمر اور خولی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا یہ کن کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ چھوڑو اس معاملے کو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر دوبارہ لوٹا امام زین العابدین کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو میرے والد گرامی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین ہیں، نواسۂ رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کا یہ نواسہ ہے، یہ آخری نواسہ تھا جن کو آج انہوں نے شہید کر کے سر کو جو ہے نیزے پہ چڑھا دیا، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس نے کہا آپ ایسا کریں، پھر آپ جو ہے مہربانی کریں، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا پھر ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، آپ کے گھرانے پر اور آپ کے نبی پر۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے نوکر کو کہا کہ تم جاؤ، میری 2 بیویاں ہیں اور میرے 3 بچے ہیں، ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ نوکر نے کہا وجہ میرے آقا کیوں بلاؤں، انہیں کیا جا کر کہوں؟ کہا انہیں کہو کہ آج بلد الحران کے رئیس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حسین کے نانے کا کلمہ اس نے پڑھ کر اسلام کو قبول کیا ہے، تم بھی آ جاؤ اور سیدہ زینب کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسلام قبول کرو۔ تو وہ آئیں، تو نوکر یہ بھی کہنے لگا کہ وہ بازار میں آئیں گی، آپ تو سردار ہیں، آپ کے بچے بازار میں آئیں تو تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا نبی کی اولاد، علی کی بیٹی، نبی کی نواسی اگر بازار میں قیدی بن کر جا رہی ہے تو میں کہاں، تم جاؤ لے آؤ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا رئیسو بلد الحران، میں اس علاقے کا سردار ہوں،
اور میرا نام یحییٰ ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے نوکروں کو حکم جاری کیا کہ ٹھنڈا پانی لائیں اور پانی بھی پلائیں قافلے والوں، اور چادریں بھی لائیں، بڑی بڑی چادریں خوبصورت لائیں، ان کے حوالے کر دیں۔ اور جب چادروں کا اور پانی کا ذکر کیا اور پانی آ گیا، چادریں آ گئیں، تو ظالموں نے دیکھا، اور دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پینے دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں میں بدستور وہی پانی تھا، خشک آنسو تھے، اور آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ امام زین العابدین آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تیری بے نیازی پہ صدقے جاؤں، کوئی شکوہ تو نہیں، قربان جاؤں تیری بے نیازی پر، کہ ظالم تو سامنے آنکھوں کے شربت اور پانی پی رہے ہیں، اور تیرے مصطفیٰ کی، تیرے نبی کی آل جو ہے، جو کوثر کے مالک ہیں، جن کو جنت کا سردار بنایا گیا ہے، وہ بدستور پیاسے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ پانی نہیں دینے دیتے تو وہ لڑنے لگا، اور اس نے حملہ کیا اور بھاگ کر کے امام زین العابدین کے بارگاہ میں آیا اور کہا کہ اگر میں قربان ہو جاؤں تو کل قیامت کے دن میری ایمان کی شہادت دو گے؟ تو حضرت امام زین العابدین بولے انشاءاللہ میں بھی گواہی دوں گا، اور اس کٹے سر سے تم نے اگر قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن میرا بابا بھی تیرے کلمے کی گواہی دے گا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ ہماری غلامی جو ہے، اہل بیت کے ساتھ جو نسبت ہے اور جو تعلق ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، یہی تو اصل ایمان ہے۔ تو وہ جو رئیس تھے بلد الحران کے، وہ شہادت کے رتبے پر فیض ہو گئے، اور یہ پھر قافلہ جو ہے آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔